خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بحث چل رہی تھی ذات الہی سے نفی ترکیب کی دلیلیں، کن دلیلوں کی بنیاد پر آپ ذات الہی سے ترکیب کی نفی کرتے ہیں۔ ٹھیک، خوب سب سے پہلے ترکیب کی جو اقسام ہیں، ترکیب خارجی، ترکیب عقلی اور ترکیب مقداری، ان تینوں ترکیبوں کو ذات پروردگار سے کیا ہے نفی کرنا تھا، اور یہ ثابت کرنا تھا کہ پروردگار ترکیب کی ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم سے وابستہ نہیں، یا کوئی بھی قسم ترکیب کی ذات پروردگار میں نہیں پائی جاتی، نہ ترکیب خارجی پائی جاتی ہے، نہ ترکیب عقلی، نہ ترکیب مقداری۔ کل ذات الہی سے ترکیب خارجی کی نفی کی دلیل جو پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ایک کلی شے آپ مد نظر رکھیں، ایک شے کہ جو مرکب ہو، جو بہت سارے اجزاء سے مل کر کے بنی ہو، تو آپ متوجہ ہوں گے کہ کل اپنے وجود میں کیا ہے مولانا، اپنے جز کا محتاج ہے، اور جز کا وجود کل سے پہلے ہے۔ پہلے جز وجود میں آتا ہے، پھر کل وجود میں آتا ہے۔ جب تک کہ اجزاء نہیں ہوں گے، جز نہیں ہوں گے، کل وجود میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ترکیب خارجی۔ ترکیب خارجی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ترکیب خارجی رکھتی ہیں، جو چیزیں مرکب خارجی ہوتی ہیں، وہ مختلف اجزاء سے مل کر کے بنتی ہیں، اور اجزاء کا وجود کل کے وجود پر مقدم ہوتا ہے۔ ذات پروردگار ترکیب خارجی اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ بات پہلی ہی ثابت کی جا چکی ہے کہ خدا کا وجود واجب الوجود ہے۔ خدا اپنے وجود میں واجب ہے، اس کا وجود کسی غیر سے وابستہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے وجود میں کسی جز کا، کسی غیر کا محتاج ہی نہیں ہے کہ جو اس کی ذات پر مقدم ہو، جو اس کی ذات سے پہلے رہی ہو، اور پھر اسی اجزاء سے خدا کا وجود ہوا ہو۔ تو ذات پروردگار میں ترکیب خارجی بھی نہیں ہے۔ ترکیب خارجی نہ ہونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ چونکہ خدا واجب الوجود ہے، وہ اپنے وجود میں کسی جز کا محتاج ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں کچھ اجزاء رہے ہوں پہلے، پھر وہ اجزاء مل کر کے کیا ہے وجود خدا کی صورت میں سامنے آئے ہوں، ہے نا یوں۔ اس کے بعد پھر ترکیب عقلی کی نفی کی تھی کہ ذات الہی میں ترکیب عقلی بھی نہیں پائی جاتی، خدا ترکیب عقلی سے بھی منزہ ہے۔ ترکیب عقلی کیا ہے؟ ترکیب عقلی میں بتایا تھا کہ یہ جو جنس و فصل ہے یا وجود و ماہیت ہے، ان کا تعلق ماہیات سے ہے۔ یہ ماہیات کی خصوصیت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ماہیات، کیا ہے؟ ماہیات جو ترکیب عقلی ہے۔ ترکیب عقلی جیسے جنس و فصل، جنس و فصل یا وجود و ماہیت، جنس و فصل اور وجود و ماہیت کے جو ترکیب عقلی ہیں، عقل ان ترکیب کا تصور کہاں کرتی ہے؟ جہاں ماہیات ہو، چونکہ یہ ماہیات سے ہی وجود میں آتے ہیں،
یہ ماہیات کی پیدائش ہیں، یہ چیزیں ماہیات کے خصوصیات میں سے ہیں۔ جہاں ماہیات پائی جائے گی وہاں جنس و فصل اور وجود و ماہیت ہوں گے، جہاں ماہیات نہیں ہوں گے وہاں جنس و فصل اور ماہیت نہیں ہوں۔ ٹھیک مولانا، سمجھ میں آئے؟ ہماری عقل جنس و فصل کی جو ترکیب کا تصور کرتی ہے یا وجود و ماہیت کا جو ہمارا ذہن تصور کرتی ہے، وہ کہاں کرتی ہے؟ جہاں ماہیات ہو۔ ایسا جہاں کہیں بھی ماہیات ہوگی وہاں ہماری عقل آسانی کے ساتھ جنس و فصل یا وجود و ماہیت کی ترکیب کا تصور کرے گی۔ اگر ماہیت کو ختم کر دیا جائے، جہاں ماہیت نہ ہو وہاں نہ جنس و فصل ہوگا اور نہ ہی وجود و ماہیت، کیونکہ اسی کے خصوصیات سے، اسی کی اولاد ہیں بھائی۔ جب ماں باپ نہیں رہیں گے تو اولاد کہاں سے رہے گی؟ اس کا سر چشمہ، اس کا منبع یہی ہے ماہیت۔ ہماری عقل جنس و فصل اور وجود و ماہیت جیسی اصطلاحوں کا تصور یا ان ترکیبات کو وہاں پر تصور کرتی ہے جہاں پہ ماہیات کا وجود ہو، جہاں ایک شے ماہیت رکھتی ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ماہیات سے بے نیاز ہے، جس میں ماہیات ہے ہی نہیں، تو جہاں ماہیات نہیں وہاں جنس و فصل اور وجود و ماہیت نہیں، وہاں ترکیب عقلی نہیں۔ یہ ترکیب عقلی ہیں۔ یہ کیا ہے مولانا؟ ترکیب عقلی۔ یہ ترکیب عقلی کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ جہاں ماہیات ہوں۔ ماہیات ہے تو جنس و فصل ہوگی، وجود و ماہیت ہوگی۔ اس ترکیب کو کہ ایک چیز جنس و فصل سے، وجود و ماہیت سے مرکب ہے، اس کو ہماری عقل سمجھتی ہے۔ ٹھیک، تو اب خلاصہ کر دوں، جہاں ماہیات کا وجود ہوگا وہاں ترکیب عقلی پائی جائے گی۔ ترکیب عقلی بصورت جنس و فصل یا وجود و ماہیت۔ چونکہ جنس و فصل اور وجود و ماہیت کی جو ترکیب عقلی ہے یہ ماہیات کی خصوصیات میں سے ہیں، لہٰذا جہاں ماہیات ہوں گی وہاں ترکیب عقلی جنس و فصل وجود و ماہیت پایا جائے گا۔ جہاں ماہیت نہیں ہوگی وہاں پر ترکیب عقلی جنس و فصل اور وجود و ماہیت بھی۔ تو کہیں گے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال ماہیات نہیں ہے۔ کیا؟ خداوند متعال کی ذات ماہیات نہیں ہے۔ تو جب ذات پروردگار ماہیات نہیں ہے تو پھر اس کی ذات میں ترکیب جنس و فصل یا وجود ماہیت، یا یوں کہا دیا جائے ترکیب عقلی بھی پھر اس کے اندر نہیں۔ ماہیات ہوتی تو پھر ترکیب عقلی کا تصور ہوتا۔ لہٰذا آپ ذات پروردگار سے اس دلیل کے ساتھ ترکیب عقلی کی بھی نفی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں سوال، ذات پروردگار ترکیب عقلی سے کیوں منزہ ہے؟ کیوں ترکیب عقلی خدا میں نہیں پائی جاتی؟ جواب، کیونکہ ترکیب عقلی وہاں پائی جاتی ہے جہاں ماہیات ہو۔ ماہیات سے ہی جنس و فصل وجود و ماہیت جیسی ترکیب عقلی وجود میں آتی ہے۔ جہاں ماہیت نہیں ہوگی وہاں ترکیب عقلی بھی نہیں پائی جائے گی۔ ذات پروردگار ماہیات نہیں رکھتا، ختم۔ ذات پروردگار ماہیات سے منزہ ہے تو پھر ترکیب عقلی سے بھی منزہ ہے۔ لہٰذا اس دلیل کے ذریعے سے آپ ذات الہی سے ترکیب عقلی کی نفی، چلیں دیکھیں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ ٹھیک ہے، نفی ترکیب عقلی، کہہ رہے ترکیب عقلی کی نفی یکی از کوتاہ ترین براہین نفی ترکیب عقلی از ذات خداوند، کہہ رہے خداوند متعال کی ذات سے ترکیب عقلی کی نفی کی دلیلوں میں سے مختصر ترین ایک دلیل آنس کی بے گوئم یہ ہے کہ ہم کہیں ترکیب جنس و فصل و ترکیب وجود و ماہیت، یہ جو ترکیبیں ہیں چاہے جنس و فصل کی ترکیب ہو چاہے وجود و ماہیت کی ترکیب ہو،
یہ ترکیبیں ازویجگی ہائے ماہیاتس، یہ ماہیات کی خصوصیات میں سے ہیں۔ جنس و فصل، وجود و ماہیت کس کی خصوصیات میں سے ہیں؟ ماہیات کی خصوصیت۔ بے عبارت دیگر، دوسرے لفظوں میں ذہن تنہا در حوض ماہیات اس کی با تفکیک کے حیثیت مشترک ماہیت از حیث مختصیان، صرف ہمارا ذہن ماہیات کے سلسلے میں تفکیک کے حیثیت مشترک یا اس کی مختص اور مخصوص ماہیت کے درمیان مفہوم جنس و فصل را انتزاع، جنس و فصل کے مفہوم کو سمجھتا ہے، و اندو را با یک دیگر ترکیب می کند، اور ان دونوں کو یعنی جنس و فصل کو ایک دوسرے سے ترکیب دیتا ہے۔ السوء دیگر روشن اس کی، اور دوسری جانب یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ترکیب بین وجود و ماہیت، یعنی کہ وجود اور ماہیت کے درمیان ترکیب تنہا درجائی تصور میں شبد کے صرف وہاں پر تصور کیا جا سکتا ہے کہ پائے ماہیت درمیان باشد، کہ جہاں ماہیت کی بنیاد پائی جائے، جہاں ماہیت کا وجود ہو، جہاں ماہیت کا وجود ہوگا وہیں وجود و ماہیت کی ترکیب ہوگی۔ بنابر ان ترکیب بین جنس و فصل و ترکیب بین وجود و ماہیت، لہٰذا جنس و فصل کے درمیان ترکیب، وجود و ماہیت کے درمیان ترکیب تنہا در ماہیات راہ دار، صرف ماہیات میں دخالت رکھتی ہے، ماہیات میں اس کا راستہ ہے، حال آن کے ہمن گونے کے درجہ خود ثابت شدے۔ بہرحال کہہ رہے جیسا کہ اپنے مقام پر اس کی جگہ پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ذات اقدس الہی، کہ خداوند متعال کی پاکیزہ ذات وجود محض کیا ہے؟ اس کا وجود محض ہے، ذات الہی وجود محض ہے، وہ ماہیت نہ دارد، ذات الہی ماہیت نہیں رکھتی۔ اب مولانا دونوں کو ملائیے، جہاں ماہیات ہوتی ہے وہاں پر جنس و فصل اور وجود و ماہیت کی ترکیب ہوتی ہے۔ پروردگار کی ذات کیا ہے؟ وجود محض ہے، ماہیت نہیں رکھتا، تو پھر جنس و فصل اور وجود و ماہیت کی ترکیب بھی نہیں رکھتا۔ حاصل آن کے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذات خداوند بدلیل نداشتن ماہیت، پروردگار ماہیت نہ رکھنے کی دلیل کی بنیاد پر از ترکیبات یاد شدہ، جو ترکیبیں اوپر بیان کی گئی جنس و فصل کی ہو یا وجود و ماہیت کی ہو، منزہ اس سے پاک ہے، اس سے بری ہے، یعنی ترکیب عقلی ذات الہی میں نہیں پائی جاتی۔ دو سطر میں اگر کہا جائے کہ ترکیب عقلی ذات الہی میں کیوں نہیں پائی جاتی، کیونکہ ذات الہی وجود محض ہے، ذات الہی ماہیات سے دور ہے۔ ترکیب عقلی کا وجود وہاں ہوتا ہے جہاں ماہیات ہوتی ہے، ختم، اتنا یاد رکھ لیں، ٹھیک مولانا؟ بے یاد داریم کی برائے ترکیب عقلی، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ ترکیب عقلی کے لیے قسم دیگری نیز قابل تصور بود، ترکیب عقلی کی ایک دوسری قسم بھی قابل تصور تھی۔ یہاں پر ترکیب عقلی کی ایک ہی ترکیب کو بیان کیا گیا، ایک ہی قسم کو بیان کیا ہے، لیکن ترکیب عقلی کی دوسری قسم یعنی ترکیب از وجود و عدم، یعنی وجود و عدم کی ترکیب، کہ دلیل سلب ان قسم از ترکیب نیز آنس کی ذات الہی بدلیل واجب الوجود بودن دارائے ہمیں کمالات وجودی، زیرا ہمیں کمالات وجودی ممکن الوجود و معلول خداوند و ممکن نیس خداوند میں مسابع علت ہمیں کمالات کو فاقد انہا باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ ترکیب
عقلی کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم سے ابھی آپ نے انکار کیا ہے، دلیل کے ذریعے سے ابھی آپ نے ترکیب عقلی کی ایک قسم کو ذات الہی سے منتفی کیا ہے۔ ترکیب عقلی کی ایک اور بھی قسم تھی جس کا نام ہے وجود و عدم۔ کیا مولانا؟ وجود و عدم۔ اب یہ ذات پروردگار اس ترکیب عقلی سے، جس ترکیب عقلی کو وجود عدم کہا جاتا ہے، اس ترکیب کو ذات الہی سے کیسے سلب کریں گے اور کیسے منتفی کریں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ اس کی دلیل بالکل آسان ہے۔ ذات پروردگار واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود تمام کمالات کا کیا ہے؟ مالک ہوتا ہے، تمام کمالات اس میں پائے جاتے ہیں، وہ اپنے کمال میں کسی اور کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ خدا کو واجب الوجود مان لیں گے تو پھر ترکیب وجود و عدم ذات الہی سے خود بخود سلب ہو جائے گا، چونکہ وجود و عدم مولانا یہ ممکن الوجود کی خصوصیت ہے، اور خدا ممکن الوجود ہے ہی، تو جب خدا ممکن الوجود نہیں ہے تو وجود و عدم بھی اس میں نہیں ہے، چونکہ خدا واجب الوجود ہے، علت العلل ہے، تمام خوبیاں تمام کمالات اس کی ذات میں پہلے سے ہی موجود ہیں، ٹھیک، اپنے کسی کمال میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، تو پھر وجود و عدم کی ترکیب بھی اس میں نہیں ہے۔ پہ یاد دارم کہ برائے ترکیب عقلی ہمیں یاد ہے کہ ترکیب عقلی کے لیے قسم دیگری نیز قابل تصور بود، ایک دوسری قسم بھی قابل تصور تھی کہ ترکیب عقلی کی ایک دوسری قسم کا بھی تصور کیا جائے۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ترکیب عقلی کی دو قسمیں ہیں، ایک ترکیب عقلی جو اوپر گزر گئی جنس و فصل اور وجود و ماہیت والی، ٹھیک، ایک ترکیب عقلی جو ترکیب وجود و عدم ہے، وجود و عدم کی ترکیب یہ بھی ترکیب عقلی ہے۔ دلیل سلب ان قسم از ترکیب، ذات الہی ترکیب کی اس قسم سے بھی پاک ہے، ذات الہی سے ترکیب کی اس قسم کو سلب کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے بدلیل واجب الوجود بودن، خداوند متعال واجب الوجود ہونے کی وجہ سے دارائے ہمیں کمالات وجودی، تمام کمالات وجودی کا مالک ہے۔ خداوند متعال واجب الوجود ہونے کی بنیاد پر تمام کمالات وجودی کا مالک ہے، زیرا ہمیں کمالات وجودی ممکن الوجود و معلول خداوند و ممکن نیز خداوند میں مصاب علت ہمیں کمالات کو فاقد عنہا بادشاہ، کیونکہ تمام کمالات وجودی ممکن الوجود کیا ہے؟ خداوند متعال کے معلول ہیں۔ ممکن الوجود میں جتنے کمالات پائے جاتے ہیں وہ سارے کمالات خداوند متعال کی جانب سے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال تمام کمالات کی علت ہونے کی وجہ سے خود انہی کمالات کا فاقد بھی ہو، یعنی جب ممکن الوجود کو تمام کمالات خدا سے حاصل ہو رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا وہی کمال نہ رکھتا ہو جو دوسرے کو دے رہا ہو؟ وجود کے تمام کمالات، ٹھیک ہے، یا ممکن الوجود کے کمالات کی علت کون ہے؟ خداوند متعال ہے۔ ممکن الوجود میں جتنے بھی کمالات پائے جاتے ہیں ان کی علت کیا ہے؟ ذات الہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام کمالات کی علت بھی ہو پروردگار اور پھر وہی چیز اس میں، وہی کمالات اس میں نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
بنا بر ان نمی توان ہیچ کمالی را از ذات الہی سلب کر، لہٰذا آپ ذات الہی سے کسی بھی طریقے کے کمال کو سلب نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذات الہی میں یہ کمال نہیں پایا جا سکتا، نہیں پایا جاتا، چونکہ اللہ تمام کمالات کی علت ہے۔ ولذا ترکیب از وجود و عدم، لہٰذا وجود و عدم کی جو ترکیب ہے بے معنی کی گزشت، اس معنی میں کہ جو گزر چکے، یعنی عدم کمالات وجودی، یعنی وجود کے کمالات کا نہ پایا جانا، در خداوند راہ نہ دارد، خداوند متعال میں نہیں پائی جاتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذات الہی میں کمالات وجودی نہیں ہیں۔ اب یہ تیسری بات رہ گئی ہے نفی ترکیب مقداری۔ ٹھیک مولانا، دیکھ لیں بحث کتنی ہے، بحث سلانی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور وقت مختصر ہے۔ اس مختصر وقت میں نفی ترکیب مقداری کی بحث مکمل نہیں ہو پائے گی، مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس کو درس کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ترکیب مقداری کی نفی کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔